ساکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت اور یہ بات پہلے ہی بتائی تھی کہ اے علی، تمہارا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں نزاع ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ قیامت کے دن تمہارا یہ مسئلہ الہ العالمین کی بارگاہ میں جائے گا، الہ العالمین تمہارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں معافی کا اعلان فرما دیں گے۔ اسی رمضان المبارک میں خارجیوں کے 3 آدمی اٹھے۔ ایک کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا اور دوسرا وہ بارک یا کوئی اس طرح کے نام کا آدمی تھا، بارک بن عبداللہ۔ ان کے ساتھ ایک تیسرا بھی تھا۔ ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسی رمضان المبارک میں اسلام کے ان 3 جرنیلوں کو شہید کر دیں گے۔ اسی رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور انہی 3 گروپ میں سے ایک آدمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قتل کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہاں پر ایک بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ دشمن یہ بات سمجھتا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں دین اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، آپس میں ان کی کوئی چپکلش نہیں ہے، وہ دونوں اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لہذا دونوں کو ختم کیا جائے۔ اور آج کا مسلمان تاریخ کو پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے تھے۔ دشمن جانتا ہے کہ مخلص تھے، لیکن مسلمان اس چیز کو نہیں پہچان سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے امیر بنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لینا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرمایا تھا جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے کہ میرے اس نواسے کو اللہ رب العالمین 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرنے کا سبب بنائیں گے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 5-6 مہینے کی حکومت کرنے کے بعد، خلافت کے بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا تھا اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ اگر خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ہے تو وہ حق میں ان کے سپرد کرتا ہوں، اور اگر خلافت میرا حق ہے تو میں اپنا حق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتا ہوں۔ یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر بن گئے، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
64 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے پر جو آدھی دنیا سے بھی زیادہ بنتا ہے، ایک اکیلے حکمران تھے، اور ایسے حکمران تھے کہ ان کی جہاں جہاں حکومت تھی وہاں وہاں چوری، ڈاکہ، بدکاری، قتل وغیرہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں ایک ایسا جگمگاتا ہوا ستارہ صحابی عطا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔